سناوے آیت نمبر ہے جی 35 سورۃ المؤمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال فرعون یا حامان ابن لي صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، حامان یہ فرعون کا وزیر تھا. فرعون کو یہ غلط مشورے، برے مشورے دیتا تھا. وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو وزیر کہتے ہیں. ہمارے ملک میں وزیر ہیں کیوں جی؟ ہمارے ملک کے جو وزیر ہیں نا، یہ ملک و قوم کا بوجھ نہیں اٹھاتے بلکہ ملک و قوم ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں. کھا گئے ملک کو. اللہ پاک کا نہ کوئی وزیر ہے نہ کوئی مشیر. اللہ جو بھی کرتا ہے خود ہی کرتا ہے، نہ کوئی مشورہ لیتا ہے نہ کوئی اللہ پاک کا بوجھ اٹھاتا ہے. اکیلے ہی اللہ جو کرتا ہے، جو کچھ بھی بنایا ہے اللہ پاک نے، جو بنا رہا ہے کر رہا ہے اکیلے ہی کر رہا ہے، بغیر کسی وزیر کے، بغیر کسی مشیر کے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمان میں ہیں، 2 وزیر زمین میں ہیں. وزیر آسمان میں جو 2 وزیر ہیں، ایک میکائیل علیہ السلام اور ایک جبریل علیہ السلام. اور زمین میں جو 2 وزیر ہیں، ایک ابو بکر صدیق، ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، کہ حامان میرے لیے نے ایک بلند عمارت بنا، اونچی عمارت بنا، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں اس عمارت پہ چڑھ کے آسمان کے جو رستے ہیں نا تو ان پہ پہنچوں. اس عمارت بلند عمارت پہ چڑھ کے جو آسمان کے رستے ہیں تو ان پہ میں پہنچوں. اسباب السماوات، پھر آسمانوں کے جو رستے ہیں ان پہ پہنچ کے میں کیا کروں؟ فاطلع الی الہ موسیٰ، میں موسیٰ کے الہ کو دیکھوں. بلند عمارت بنا، اس عمارت پہ چڑھ کے میں پھر آسمان میں جو رستے ہیں ان پہ چلوں گا. تو ان پہ چڑھ کے میں کس کو دیکھوں گا؟ موسیٰ کے الہ کو دیکھوں گا.
فرعون جو تھا نا اس میں گدھے سے بھی زیادہ حماقت تھی. گدھے میں بھی کوئی عقل ہوتی ہے، اس میں گدھے جتنی بھی عقل نہیں تھی. اس بدبختے کو پوچھ رہا کہ تمہیں چڑھنا ہی ہے تو مار بنانے کا کسی پہاڑ پہ چڑھ جا. پہاڑ تھوڑے سے اس کو اونچے اونچے کافی ہیں، چڑھنی ہے تمہیں عمارت ضرور بنانی ہے تو کسی پہاڑ پہ چڑھ جا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے عمارت نہیں بنائی گئی. یہ جو بات کی نا اس نے امان کو کہا کہ میرے لیے بلند عمارت بنا، تو انہیں تمسخر کے طور پہ کہی تھی، مذاق کرتے اس نے بات کہی تھی. میرے کو بلند عمارت بنا، اس پہ چڑھ کے میں آسمان کے جو رستے ہیں وہاں چلوں گا، وہاں سے موسیٰ کی راہ کو دیکھوں گے. مذاق کیا ویسے پتہ رستے. کچھ کہتے ہیں کہ اس نے عمارت بنائی تھی، بہت بڑی عمارت اونچی بنائی اور اس اللہ پاک نے اس کو گرا دیا، کامیاب نہیں ہوا. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور بے شک میں گمان کرتا ہوں کہ موسیٰ جھوٹا ہے. استغفر اللہ. موسیٰ یہ کہتا ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس سلسلے موسیٰ جھوٹا ہے، الہ میں فرعون ہی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اسی طرح مزین کر دیا گیا فرعون کے لیے اس کا برا عمل. جس طرح عمارت بنانا یہ فرعون کے لیے کیا تھا، شیطان نے مزین کر دیا. عمارت بنانا شیطان کو اچھا لگتا تھا، اسی طرح شیطان نے اس کو یہ برے اعمال سے کفری شرک وہ بھی مزین کر دیے. کفری شرک اعمال بھی فرعون کو کیا لگتے تھے، اچھے لگتے تھے. اور اب جو لوگ یہ ڈھول بجا رہے ہیں قبروں پہ، یہ ویسے نہیں، یہ بھی ثواب سمجھ کے بجا رہے ہیں. جو کمال پا رہے ہیں ثواب سمجھ پا رہے ہیں. اور جو قبروں پر مجاور ملنگ گدی نشین بن کے بیٹھے قبروں پہ میلے پرس والی کرا رہے ہیں، غیر اللہ کے نام کے حرام پڑھارے چڑھاوے پکڑے جا رہے ہیں، یہ بھی ثواب سمجھ کے کام کر رہے ہیں، گناہ سمجھ کے نہیں کر رہے. یہ کام یہ لوگ ثواب سمجھ کر رہے ہیں. اور یہ کام نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ فقہ میں، نہ بزرگان دین کی کسی کتاب میں یہ کام ہے. یہ کام جو ہے نا شرک بدعت والے، یہ مشرکوں بدعتیوں نے خود ہی شروع کیے ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے. فرمایا وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، فرعون کو سیدھے رستے سے روک دیا گیا. اس لیے کہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہو اور ہدایت کے قابل ہو، اس کو ہدایت ملتی ہے. جو ہدایت کا طالب ہی نہیں ہے، ہدایت کے قابل ہی نہیں ہے، اس کو ہدایت نہیں ملتی. ہمیں اللہ پاک ہر روز یہاں کی نماز کے بعد بیٹھ کے قرآن سمجھنے کی جو توفیق دے رہا ہے. یا قرآن کے طالب ہیں الحمدللہ، قرآن کے لائق ہیں. جو قرآن کے طالب نہیں ہے، لائق نہیں، وہ بیٹھتے نہیں، وہ بیٹھے نہیں ملا چلے جائیں. آپ قرآن کے طالب ہو، قرآن کے لائق ہو، قرآن کے قابل ہو، اللہ پاک ہر روز آپ کو یہاں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے. قابل نہیں ہے، لائق نہیں، طالب اللہ بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھیں گے. اللہ وما کید فرعون الا فی تباب، اور نہیں تھی تدبیر فرعون کی مگر بربادی میں. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بڑی تدبیریں کی لیکن اللہ نے ساری برباد کر دی. کسی تدبیر میں فرعون کامیاب نہیں ہوا. وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا، وہی مرد مومن، اسی کا بیان چل رہا ہے. جو ایمان لایا اس نے کہا ہے میری قوم اتبعونی، میری اتباع کرو تم، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں بلائی کا رستہ دکھاؤں گا. فرعون نے بھی کہا کل کے درس میں کیا کہ میں تم کو بلائی کا رستہ دیا. یہ مرد مومن کہہ جو فرعون کہہ رہا ہے میں بلائی کا رستہ دکھاؤں گا، وہ بلائی کا رستہ نہیں، وہ گمراہی کا رستہ ہے، جہنم کا رستہ ہے. میں تم کو بلائی کا رستہ دکھاؤں گا، میں تم کو جنت کا رستہ دکھاؤں گا، میری اتباع کرو. یا قومی، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا یہ متاع ہے، موت کا تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے بس. موت آ گئی، دنیا یہی رہ کہ بابا جی قبر میں چلے گئے بس. یہ کیا ہے، موت کا تھوڑا فائدہ اٹھانا ہے، اس کی کوئی ویلیو، کوئی حقیقت نہیں فائدے کی. اور وَإِنَّ الْآخِرَةَ
یہ دار القرار، اور پیش آخرت ہے وہی گھر ہے ٹھہرنے کا، جو آخرت کا گھر ہے وہی ٹھہرے گا آدمی جا کے، کروڑوں اربوں خربوں سال سے بھی آدمی زیادہ جنت میں رہے گا، وہ گھر ہے ٹھہرنے کا، رہنے کا۔ یہ دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میری قوم دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے، تم باقی شے کو چھوڑ کے فانی کو کیوں قبول کر رہے ہو؟ فانی باقی کو چھوڑ کے تو فانی کو قبول کر رہے ہو، تو فانی کو چھوڑ کے باقی کو قبول کرو۔ دنیا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جس نے کوئی برائی کی بس نہیں بدلہ دیا جائے گا وہ مگر مثل اس کی، جتنی کسی نے برائی کی ہو اسی حساب میں اس کو سزا دی جائے گی، زیادہ سزا دی جائے گی۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، اور جس نے کوئی نیک عمل کیا، وہ نیک عمل کرنے والا کیا ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جس نے نیک عمل کیا وہ نیک عمل کرنے والا کیا ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، لیکن شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ کیا ہو؟ جی ایمان شرط ہے۔ نیک عمل کی قبولیت کے لیے کیا شرط ہے؟ ایمان، اور ایمان بھی خالص ہے، شرک کی ملاوٹ والا ایمان نہیں، 2 نمبر ایمان نہیں، خالص ایمان ہو پھر نیک اعمال قبول ہوتے ہیں۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے یا ایمان خالص نہیں تو پھر کیا نیک اعمال قبول نہیں ہوگی؟ اگر ایمان نہیں ہے، نیک عمل تو ہے جس طرح کرتے ہیں، اب کافر مجھ نیک عمل کرتے ایمان نہیں، سارے عمل برباد ہیں۔ یا مشرک جو ہے وہ مومن نہیں، اس کا ایمان نہیں، اس کے عمل سارے برباد ہیں۔ یعنی نیک اعمال کی قبول کی ایمان کا ہونا، ایمان بھی خالص ہو، 2 نمبر ایمان نہ ہو۔ تو یہاں ایمان بھی 2 نمبر ہے، اعمال بھی 2 نمبر ہے۔ کیا ہے؟ کیا ایمان بھی خالص نہیں اور عبادت بھی خالص نہیں۔ اللہ خالص ایمان کو قبول کرتا ہے، پھر خالص اعمال کو، عبادت کو قبول کرتا ہے۔ فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ جو ہے مومن مرد، مومن اور اچھے عمل کرنے والے، یہ کہاں داخل ہوں گے؟ یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یرزقون فیہا بغیر حساب، رزق یہ دیا جائے گا ان کو جنت میں بغیر حساب۔ یہاں تو مزدوری کرتا ہے نا، کارخانہ چلاتا ہے، لو جی اس کو اتنے پیسے دے دیں، اتنی مزدوری کی، اس نے اتنا کارخانہ چلایا، اتنے بات چلائی ہے جی، اتنی اس نے یہاں ڈیوٹی دی ہے، صاحب سے پیسے دیے جاتے ہیں جی، مولوی صاحب نماز پڑھاتے ہیں، اتنے پیسے دے دو جن کو، مہینے کے بعد کیا حساب سے مزدوری دی جاتی ہے۔ لیکن دن قیامت اللہ پاک ایمان اور اچھے عملوں کی جو جزا دے گا وہ بغیر حساب کے اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ ہماری نمازیں تو بھائی کچھ بھی نہیں، یہ نیکی ہماری کیا ہے؟ وہ محض جنت اللہ پاک کی عطا ہوگی، عطا ہوگی۔ ہماری نمازیں، روزے جو بھی ہیں نا، یہ تو جنت کے ایک کمرے کی قیمت نہیں ہے۔ سونے چاندی کے کمرے دے گا اللہ پاک، ہزاروں لاکھوں اور بے شمار ہزاروں لاکھوں دیکھتے ہوں گے، صرف اللہ کی عطا ہوگی۔ ہمارے اعمال ٹھیک ہے، یہ ذریعہ ہے جنت کا، اللہ راضی کرنے کے اعمال، لیکن جو اللہ عطا فرمائے گا جنت، اللہ پاک کی رضا ہوگی، اللہ پاک کی عطا ہوگی۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اور اے میری قوم، یہ اس مرد مومن کا ہی اللہ پاک خطاب بیان فرما رہے ہیں۔ میری قوم کیا ہے میرے لیے بلاتا ہوں میں تم کو نجات کی طرف، میں تم کو نجات کی دعوت دیتا ہوں، بچ جاؤ، کفر شرک چھوڑ کے ایمان قبول کا اچھے عمل کر کے جہنم سے بچ جاؤ، میں نجات کی طرف بلا رہا تم کو، وَتَدْعُونَنِی إِلَى النَّارِ، تم مجھ کو آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ کتنا فرق ہے؟ میں نجات کی دعوت دے رہا ہوں، تم کیا کس کی دعوت دے رہے ہو؟ آگ کی دعوت دے رہے ہو۔ تَدْعُونَنِی لِأَکْفُرَ بِاللَّهِ، ہاں جی، بلاتے ہو تم مجھ کو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، اور وہ کفر کیا ہے؟ وہ اشرک بہ، میں اس کے ساتھ شریک کروں، یہ ہے کفر۔ مشرک بھی اللہ پاک کی توحید کا انکار کر کے کفر کرتا ہے، مشرک کافر بھی ہوتا ہے، مشرک بھی ہوتا ہے، مشرک کافر بھی ہوتا ہے۔ اور ما لیس لی بہ علم، شرک کا میرے پاس کوئی علم نہیں، کوئی دلیل ہی نہیں ہے، شرک جھوٹ ہے، کفر جھوٹ ہے، کوئی دلیل کوئی علم نہیں شرک کا۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں بلاتا ہوں تم کو طرف عزیز کی اور غفار کی۔
یہ اللہ پاک کی صفاتی نام ہے عزیز، ایسا غالب، ایسا زبردست جو اپنے دشمنوں کو سزا دینے کے قادر ہے. عزیز، غالب، زبردست. اور عزیز غفار، وہ ایسا غفار ہے جو اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے پہ قادر ہے. اس کی طرف بلاتا ہے تو لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ. یقینی بات ہے کہ جن کی طرف تم مجھ کو بلاتے ہو نا، اپنے یعنی معبودوں کی طرف بلاتے ہو، تو لیس له دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، ان کو پکارنے کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے. جن معبودوں کی طرف تم مجھے بلاتے ہو، دعوت دیتے ہو، جن کی عبادت کی، ان معبودوں کو پکارنے کا نہ کوئی دنیا میں فائدہ ہے اور نہ بلکہ نقصان ہے. غیر اللہ کو پکارنے کا دنیا اور آخرت میں نقصان ہے. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور بے شک ہم نے پلٹنا ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف پلٹنا جانا ہم نے، یہاں نہیں رہنا. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر قیامت کی حساب کتاب ہوگا، پھر اعمال کی جزا و سزا ہوگی. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو حد سے بڑھنے والے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ آگ والے ہیں. حد سے بڑھنے والے مشرک، مشرفین سے مراد مشرک ہیں. مشرک کیا ہے؟ آگ والے ہیں، آگ کے ساتھی ہیں. اللہ اکبر. فرمایا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، میری قوم اب تو میری باتیں نا تم کو اچھی نہیں لگتی، توحید والی باتیں یہ ان قریب یاد کرو گے تم جو میں کہتا ہوں. جب اللہ کے عذاب کی صدمے آئے نا، پھر کہو گے ہو وہ بندہ صحیح بات ہی کر رہا تھا، پھر پتہ لگے گا، سمجھ آئے گی تم کو. تو یہاں تک نا یہ تقریر تھی اس مومن مرد کی جو اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائی ہے. تو یہ محفوظ ہے الحمدللہ، یہ قیامت تک محفوظ رہے تقریر مرد مومن کی. یہاں تک اس کی تقریر تھی. جب یہ تقریر کی نا توحید والی، تو فرعون کو غصہ چڑھ گیا. فرعون نے کہا اس کو پکڑو اور قتل کرو، اس کو قتل کرو اس کو. تو اس نے بھی جملہ آخری بولا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میری قوم میں اپنے امور کو، اپنے آپ کو کس کے سپرد کرتا ہوں؟ اللہ. اپنے آپ کو، اپنے امور کے میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کے حوالے ہو. میں نے اللہ کی توحید بیان کی ہے، حفاظت بھی میری وہی کرے گا. اللہ کی توحید معمولی کام کیا ہے، میں نے اللہ کی توحید بیان کی ہے، وہ حفاظت بھی میری وہی کرے گا. اور آج بھی میرے بھائیوں میرا تو یقین ہے، آپ کا مجھے پتہ نہیں، جو خالص خلوص کے ساتھ اللہ کی توحید بیان کرے گا، قرآن سے بیان کرے گا، اللہ اس کی حفاظت بھی فرمائے گا، اس کی قدر بھی فرمائے گا، اللہ اس کو عزت بھی نصیب فرمائے گا، اللہ اس کو رزق بھی نصیب فرمائے گا. آج بھی اللہ کا وہی وعدہ ہے. ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ کیا ہے؟ دیکھنے والا ہے، اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. ہر بندے کو دیکھ رہا ہے، ہر بندے کی صبح و شام رات دن کو دیکھ رہا ہے، قول و عمل کو دیکھ رہا ہے، حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے. کون کفر کر رہا ہے، کون شرک کر رہا ہے، کون ایمان والا ہے، کون پانچ نمازیں پڑھ رہا ہے، اور کون صبح کی نماز پڑھ رہا ہے، کون صبح کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے. یہ بھی پتہ ہے کہ نا؟ کیوں جی؟ پتہ ہے نا، بلکہ لکھا جا رہا ہے، یہ نمازیں نوٹ ہو رہی ہے، کس نے کتنی پڑھی، کس نے کتنی چھوڑی، سارا حساب دینا پڑنا ہے. دن قیامت کے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، یاد رکھیں، ایمان کے بعد. تو یہ جو ذرا مرد مومن یہ تقریر کر کے نا یہ بھاگ گیا، پہاڑوں میں جا کے چھپ گیا، بھاگ گیا. تو فرعون نے کہتے بھی 1000 آدمی بھیجا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ. 1000 آدمی جب وہ گئے پہاڑوں میں، تو کچھ لوگ تو یہ فرعون کے درندوں نے پاڑ کے کھا پی لیے، پھاڑ دیا، کھا کے کچھ درندوں ابو ہے. اور کچھ لوگ پیاس سے مر گئے پہاڑوں میں، گرمی کا موسم ہے جی، پھرنا پہاڑوں پیاس سے ہی مر گئے، رب نے مار دی بس. اور کچھ لوگ باقی آئے، اور اگر فرعون صاحب وہ ملے ہی نہیں، کہ ملیا نہیں تجھے جان کے نہیں پڑیا.
اس لیے آدمی ایک بندہ ہے تو ارادہ کرنے اس کو پکڑا، وہ فرعون نے مار دی، سولی دے گی اللہ فوقاه اللہ سیئات ما مکروا سبحان اللہ، بچا لیا اللہ نے اس مرد مومن کو فرعون فرعونیوں کی بری تدبیروں سے۔ آپ نہیں بچاؤ، موسیٰ زندہ ہے، ہارون زندہ ہے، نہیں بچایا، کس نے بچایا اس کو؟ بڑا ہو کس نے بچایا اس کو؟ اللہ۔ موسیٰ نبی نے نہیں بچایا، زندہ نبی نہیں بچاتا، فوت شدہ بزرگ یا نبی کیسے بچا سکتا ہے؟ کون بچاتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اس کو کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا فرعون فرعونیوں کی بری تدبیروں سے۔ پھر کیا ہوا؟ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور پھر گھیر لیا فرعون کی آل کو برے عذاب نے، اس کو بچا لیا۔ ان کو اللہ پاک نے پانی میں ڈبو کے مار دیا۔ یہ دنیا کا عذاب ہے، دنیا میں جو عذاب آیا فرعونی، یہ 15 لاکھ تھے، یہ سارے اللہ پاک نے پانی کے حوالے کر دیے، سب ڈوب مرے پانی کے اندر۔ یہ دنیا کا عذاب ہے۔ اور النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ جو آگ ہے نا اس پہ فرعونی صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ برزخ کا عذاب ہے جسے آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد جو عذاب ہوتا ہے، برزخ کی یہ اس کا ذکر ہے۔ صبح و شام کیا کیے جاتے ہیں؟ پیش کیے جاتے ہیں فرعون اور فرعونی، صبح و شام۔ یہ کہاں پیش کیے جاتے ہیں؟ آگ پہ۔ اب ذرا ذہن حاضر ہو کے بیٹھنا مسئلہ سے سمجھائے گا۔ فرعونی صبح و شام کہاں پیش کی جاتے ہیں؟ یہ قرآن ہے کہ نا؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ اس رات کہتے ہیں کہ صبح و شام سے مراد ہے صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، ہر وقت آگ پہ ہی رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر وقت یہ آگ پہ ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ فرعون کی لاش کہاں ہے؟ مصر کے عجائب گھر میں فرعون کی لاش۔ اللہ پاک نے وعدہ کہ اللہ پاک نے بچا لیا اس کے جسم کو عبرت کے لیے۔ ہاں عبرت کے لیے اللہ پاک نے اس کے جسم کو محفوظ کیا۔ 11ویں بار میں آپ نے پڑھا ہے۔ فرعون کی لاش کہاں؟ مصر کے اندر موجود ہے۔ اور جو فرعونی مرے تھے پانی میں لاکھوں کی تعداد میں، ان کی قبریں کہاں ہیں؟ کہاں ہیں قبریں ان کی؟ سینکڑوں سال کا، ہزاروں سال کا عرصہ بیت گیا یارو، لاکھوں لوگ تھے وہ مر ڈل کے ذرات بھی ختم ہو گئے، کہاں ان کی قبریں ہیں؟ میرے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرعون اور فرعونیوں کی جو روحیں ہیں نا وہ سیاہ رنگ کے پرندوں میں ہیں۔ توجہ کرنا، وہ کہاں ہیں؟ سیاہ رنگ کے پرندوں۔ ان پرندوں کو صبح و شام جہنم پہ آگے پیش کیا جاتا ہے، یہ مطلب ہے۔ قرآن کہہ رہا نا کہ فرعون فرعونیوں کہاں پیش کیا جاتا ہے؟ صبح شام کہاں پیش کیا جاتا ہے؟ آگ پہ۔ یعنی وہ جسم تو ان کے ختم ہو گئے، فرعون کے جسم وہ پڑا ہے، وہ جسم سارے ریزہ سارے ختم ہو گئے، تو ان کی جو روحیں ہیں نا وہ سیاہ رنگ کے پرندوں میں ہیں۔ ان پرندوں کو صبح و شام آگ میں پیش کیا جاتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ برزخی عذاب ہے۔ اور تیسرا عذاب وہ ہے یوم تقوم الساعہ، جس دن قیامت قائم ہوگی۔ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، حکم ہوگا اللہ پاک کی طرف سے کہ داخل کرو فرعون اور فرعون کی آل کو سخت عذاب میں۔ یہ جہنم کا عذاب ہے، تیسرا عذاب۔ یعنی ان کے لیے 3 عذاب ہے، ایک دنیا کا عذاب، ایک برزخی عذاب، ایک دن قیامت کے جہنم کا عذاب۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو مرد مومن جس نے تقریر کی ہے، یہ 2 رکوع اس کے ہیں بیان کی، اللہ نے 2 رکوع کے اندر اس کی تقریر بیان فرمائی ہے۔ تو 2 رکوع سے وہ کم ہے، 2.25 رکوع لا لو۔ اس نے توحید والی تقریر بیان کی تو اللہ پاک کو اس کی تقریر توحید والی اتنی پسند آئی، اللہ پاک اس کی تقریر کو کیا بنا لیا؟ نبیوں ولیوں نے توحید والی تقریریں کی، اللہ پاک نے نبیوں ولیوں کی توحید والی تقریروں کیا بنایا ہے؟ قرآن بنایا ہے۔ اور خود پرندے نے اللہ کی توحید والی بات کی، اس کو اللہ نے قرآن بنا دیا۔ کیڑی نے 19ویں پارے میں اللہ کی توحید والی بات کی، اللہ نے کیڑی کی بات کو قرآن بنا دیا۔ یہ اس لیے
اللہ پاک کو سب سے زیادہ اپنی توحید پیاری ہے. عقیدہ بڑھاؤ. اتنے نبی پیارے نہیں، ولی پیارے نہیں، فرشتے پیارے نہیں، کوئی اتنا پیارا نہیں جتنی اللہ پاک کو کیا پیاری ہے؟ اپنی توحید پیاری ہے. اور نبیوں ولیوں کو بھی کوئی چیز اتنی پیاری نہیں، ان کو اپنے رشتے دار اتنے پیارے نہیں، اپنی جانیں بھی اتنی پیاری نہیں جتنی ان کو اللہ پاک کیا پیاری ہے؟ توحید پیاری ہے. الحمدللہ میرے بھائیو، ہم کو بھی اللہ پاک ہر رات میں عشاء کی نماز کے بعد اپنے قرآن سے اپنی توحید سمجھنے کی توفیق نصیب فرما رہا ہے. اللہ اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، بنا تو میرے لیے بہت بلندی مارے تاکہ پہنچوں میں راستوں پر، اسباب السماوات آسمانوں کے راستوں پر پہنچ کے میں فاطلع الہ موسیٰ دیکھوں میں موسیٰ کے الہ کو کہ موسیٰ کا الہ کیسے ہے، کتنی طاقت ہے اس کے پاس، کتنے اختیار ہیں، میں دیکھوں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور بے شک میں خیال کرتا ہوں کہ موسیٰ جھوٹا ہے. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ، اسی طرح مزین کر دیا گیا واسطے فرعون کے سوء عمل، اس کا برا عمل. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور روک دیا گیا وہ ہدایت راہ راستے. وما کید فرعون الا فی ظلال، نہیں تدبیر فرعون کی مگر بربادی میں. وقال الذی، کہا اس شخص نے، آمنا جو ایمان یعنی مرد مومن ہے، یا قوم، یا میری قوم، اتبعونی، اتباع کرو میری، اہدیکم سبیل الرشاد، میں دکھاؤں گا تم کو بھلائی والا راستہ. یا قوم، یا میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کی زندگی، یہ متاع، یہ موت تک تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، بے شک جو آخرت ہے وہی در ہے قرار کا، ٹھہرنے کا. من عمل سیئۃ، جس نے عمل کیا کو برا، فلا یجزی الا مثلها، بس نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اس کی مثل. ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے عمل کیا کو نیک، مرد ہو عورت ہو، وہ مومن، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. فاولئک یدخلون الجنہ، یہ لوگ کہاں داخل ہوں گے؟ جنت میں داخل ہوں گے. یرزقون فیہا بغیر حساب، جنت میں بغیر حساب کے رزق دیا جائے گا. ویا قوم، یا میری قوم، مالی، کیا ہے میرے لیے، ادعوکم، بلاتا ہوں میں تم کو، الی النجاۃ، نجات کی. وتدعوننی الی النار، تم بلاتے ہو مجھ کو آگ کی طرف. تدعوننی، بلاتے ہو تم مجھ کو، لاکفر باللہ، تاکہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں. اور کفر یہ ہے کہ وہ اشرک بھی، اس کے ساتھ میں شریک کروں، اس کے ساتھ میں شرک کروں. ما لیس لی بہ علم، جس کا میرے پاس کوئی علم نہیں ہے. وانا ادعوکم، اور بلاتا ہوں تم کو طرف عزیز غفار کی. لا جرم، یقینی بات ہے، انما تدعوننی الیہ، کہ جن کی طرف تم مجھ کو بلاتے ہو، لیس لہ دعوۃ فی الدنیا والآخرہ، ان کو پکارنا دنیا اور آخرت میں، ان کو پکارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا. وان مردنا الی اللہ، اور بے شک ہم نے پلٹنا ہے طرف اللہ کی. وان المشرکین هم اصحاب النار، اور بے شک مشرک ہے وہ کیا ہیں؟ وہ آگ والے ہیں. فستذکرون، پس قریب تم ذکر کرو گے، ما اقول لکم، جو میں تم کو کہتا ہوں. وافوض امری الی اللہ، اور میں اپنے آپ کو، اپنے امور کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ دیکھنے والا اپنے بندوں کو. فوقاه اللہ، پس بچا لیا اس مرد مومن کو اللہ نے سیئات ما مکروا، فرعونیوں کی بری تدبیروں سے. وحاق بآل فرعون، اور گھیر لیا لے فرعون کو سوء العذاب، برے عذاب نے. النار یعرضون علیہا، وہ ایک آگ ہے جس پہ پیش کیے جاتے ہیں. بس وہ شام ویوم تقوم الساعۃ، جس دن قیامت قائم ہوگی، حکم ہوگا. ادخلوا، داخل کر دو فرعون اور فرعون کی آل کو، اشد العذاب، سخت عذاب میں. جزاکم اللہ احسن الجزاء. یہ اٹھاؤ گے جی. چلا گیا
ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ कौन चला गया सवेर आवा कि